الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ نوید طالب صاحب نے جھنگ پنجاب پاکستان سے کہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بحث اس محرم الحرام میں شروع کی گئی ہے کہ یہ جملہ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ جملہ آج کے دور میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کربلا اور عاشورہ صرف ایک دفعہ 61 ہجری میں برپا ہوئی، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ ایک شبہ باز ہمارے ہاں مولانا حضرات کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ ان سوال جواب کے اس نشست میں آج آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ اور انشاءاللہ آیات روایات سے اس موضوع کو کسی اور موقع پہ درس کے دوران ذکر کیا جائے گا۔ کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، ان الفاظ کے ساتھ بلا شک و شبہ یہ جملہ نہ قرآن میں ہے اور نہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے۔ کل یوم عاشورہ یعنی ہر روز عاشورہ ہے اور ہر روز کربلا ہے۔ اور دوسری یہ بات کی گئی ہے کہ 61 ہجری کے علاوہ کربلا اصلاً برپا نہیں ہوئی، اور اس سے مقصود سوال اٹھانے والوں کا یہ ہے، اور یہ جو ذہنیت افراد رکھتے ہیں، کہ یہ ثابت کیا جائے کہ کربلا انسانی زندگی کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کسی اعتبار سے بھی نمونہ عمل نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنے معنوی اور روحانی ایک سفر کے اعتبار سے، اپنے دور کے امام علیہ السلام سے تعلق اور ان کی نصرت کے اعتبار سے کسی قسم کا سبق نہیں پایا جاتا۔ 61 ہجری کو ایک کربلا ہوئی اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ایک واقعہ بن کے رہ گئی کہ واقعے کو یاد کریں، گریہ آہوزاری کریں اور پھر اس کے بعد وہی معمول کی زندگی بسر کرنے لگ جائے۔ یہاں پر جو اصل اشتباہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی کو نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یہ بات قرآن اور روایات سے ہمارے سامنے آشکار ہے کہ ہر روز حق اور باطل کے درمیان تصادم چل رہا ہے۔ جب ابلیس اور شیطان وہ تمام کے تمام بشر کے لیے ازلی دشمن ہے اور زمین پر اترنے سے پہلے خلافت کے مسئلے پہ، ریاست کے مسئلے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک جھگڑا، تکبر اور حسادت کی، تو یہ سلسلہ پھر رکے گا نہیں۔ لہذا زمین کے اوپر ریاست اور خلافت کے عنوان سے یہ جھگڑا تا قیامت باقی رہنے والا ہے کہ ایک طرف ابلیس دعوے دار ہے کہ میں افضل، میں برتر، اور وہ اپنے نظام اور اپنے لشکر لے کے آیا ہے، قرآن کریم نے تفصیلی تعارف کرایا، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائے گئے خلیفہ اور رہبران ہیں اور ان کے ماتحت افراد ہیں۔ ہر دو کے لشکر ہیں اور ہر دو کے لشکر آپس میں شدت کے ساتھ ایک ٹکراؤ رکھتے ہیں، اور یہ حق و باطل کی جنگ مسلسل چل رہی ہے۔ یہ جنگ تدبیر کے اعتبار سے مختلف انداز اختیار کرتی ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ کے اندر ہی جب تلوار چلے تو یہ جنگ ہے، اس کے علاوہ جنگ نہیں ہے۔ نہیں، اس میں کبھی ایک طرف جو ہے مثلا باطل ہے وہ چھا جاتا ہے، اور کبھی حق یہ فرصت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ باطل کو دبا دے۔ لہذا طول بشریت میں یہ جنگ آپس میں جاری ہے۔ در حقیقت یہ جملہ ایک کنایہ ہے، کل یوم عاشورہ، یعنی ہر روز یہ ٹکراؤ موجود ہے کہ ایک طرف رہبران الہی اور ان کے لشکر ہیں، اور دوسری طرف ابلیس اور اس کے لشکر ہیں، اور وہ دونوں لشکر آمنے سامنے ایک میدان میں موجود ہیں، اور اس میدان میں ہر لشکر دوسرے سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تم میرے تابع ہو جو میں حاکم ہوں۔ لہذا باطل کا بھی یہی تقاضا ہے اور حق بھی یہی کہتا ہے کہ میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں حاکم بنوں اور تم میرے محکوم بنو۔ لہذا کل یوم عاشورہ اس ٹکراؤ کو بیان کر رہا ہے۔ وَكُلُّ أَرْضٍ کربلا، یعنی وہ زمین چاہے ظاہری اور مادی ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، امریکہ ہو یا ایشیا ہو، یا وہ زمین باطنی ہو، یعنی ہر انسان کا اپنے نفس ہو، ہر زمین کے اوپر یہ ٹکراؤ چل رہا ہے۔ لہذا کربلا یہاں پر ایک رمز ہے، سمبل ہے، لہذا سمبل کی زبان کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم
اس قدر پسماندہ ذہن لے کے دین کی ترویج کرنے لگ جائیں اور وہابی ازم کا ذہنیت اپنے اندر اجاگر کرنا شروع ہو جائے تو دشمن آرام سے قابض ہو جائے گا. جیسا کہ اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہابی ازم کو دشمن پھیلاتا ہے تاکہ بآسانی ذہنوں کو، مفلوج ذہنوں کے اوپر دسترس حاصل کر کے اپنے مطابق انہیں چلائے، اور یہ چند چیزوں کو ہی لے کے چلتے رہیں گے جسے لکیر کے فقیر کہتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور ہمیں دی ہے، اس لیے بہترین روش یہی ہے کہ انہی مقدسات سے رمز کو اٹھایا جائے. مثال کے طور پہ اس وقت ہماری عزاداری میں بہت سارے رمز اٹھائے گئے جو کربلا سے اٹھائے گئے، کوئی بھی انہیں حقیقی شے نہیں کہتا. جیسے آپ اپنے جلوسوں میں بعض اوقات، جیسے پوری دنیا میں رائج ہے، ہمارے ہاں بعض ثقافتی چیزیں جدا ہو جاتی ہیں. مثلا آپ دیکھیں ایران عراق میں ایک منظر کشی کی جاتی ہے، یزیدی لشکر کے افراد بنائے جاتے ہیں اور مد مقابل امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے افراد بنائے جاتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حقیقی امام حسین علیہ السلام آ گئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ حقیقی حضرت عباس علیہ السلام آ گئے. اور تمام کے تمام مراجع اعظام کے فتاویٰ کے تحت اگر وہ توہین اہل بیت علیہ السلام کا باعث نہ بنے، ایسی منظر کشی جائز ہے. وہاں پہ وہ شکلیں بعض دکھاتے ہیں، زیادہ تر شکلیں ان جگہوں پر نہیں دکھاتے. یا اسی طرح اگر ہم اپنے ثقافتی علاقائی عزاداری کے رسوم کی طرف آ جائیں، علم کسی بھی قوم اور ملت کی ایک غیرت اور شجاعت کا ایک ترجمان ہوتا ہے، علامت ہے. اب جب آپ علم کو حضرت عباس علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، علم تو ایک ہی تھا جو عباس علیہ السلام نے اٹھایا، یہ جس نے علم لگایا یہ سارے کے سارے جھوٹے علم ہیں، سارے گرا دو جی علم. یا یہ جو تابوت ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کا تھوڑی تابوت ہے، اس لیے جتنے تابوت ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ بدعتی ہیں، سارے لوگوں نے خود ہی یہ اختراع کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں. اچھا، یہ وہی ممبر ہے جس کے اوپر یہ مولانا جو اس طرح کے شبہات ایجاد کرتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام جس کے اوپر تشریف فرما تھے، یہ تو وہ ممبر نہیں ہے. کیا امام سجاد علیہ السلام نے جیسے عزاداری کی ہے یہ ویسے ہی وہ سارے طور طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ لہٰذا یہاں پہ کوئی بھی نہیں اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی اگر شبیہ بنائی ہے کسی نے، یا اس طرح کا گنبد کسی مسجد یا امام بارگاہ کا بنایا تو یہ اب حرم امام حسین علیہ السلام بنی ہے، تو کوئی بھی نہیں قائل. یہ رموز ہیں. مثلا پنجے کا نشان رمز ہے تشیع کے اندر، پورے جہان میں آپ کو نظر آئے گا، جو کہ رمز اس بات کی ہے کہ وہ صدائے حق کو بلند کرنے کے لیے جتنی رمق اس کے بدن میں موجود ہے وہ اس کے ساتھ استقامت اور مقاومت کے ساتھ عزم اور ارادہ لیے ہوئے میدان میں کھڑا ہے. لہٰذا یہ پنجہ جو ہے یہ ایک رزم ہے صدائے حق بلند کرنے کی، استقامت کی، مقاومت کی، ارادے اور ثبات قدم کی. لہٰذا اب کوئی یہ کہ یہ پنجہ کہاں سے آ گیا، یہ پنجہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ پنجہ تو ایک ہی تھا جو کہ امام حسین علیہ السلام نے بلند کیا تھا آخری وقت میں بالفرض، جو اپنا ہاتھ بلند کیا تھا. لہٰذا یہ جو ہاتھ کا نشان ہے در حقیقت ایک رمز ہے. لہٰذا شیاطین نے بھی اپنے رمز ایجاد کیے ہوئے ہیں، جیسے ڈالر کے اوپر رمز بنا ہوا ہے آنکھ کا. حتیٰ احرام مصر بھی ایک رمزی کہانی ہے. فری میسنز نے تو بہت سارے رموز ایجاد کیے ہوئے ہیں اور اس رمز سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں. لہذا حسینیت بھی اپنے رموز سے پہچانی جاتی ہے. لازم ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے کلام اور ان کے اہداف اور ان کی سیرت سے یہ رمز لیا جائے. لہذا یہ ایک رمزی جملہ ہے، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. نہ کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر جائیں اور کہیں گے نہیں صرف 61 ہجری کو حاضر ہوئی، اور اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہی جواب دوں گا کہ میں تو بس ایک ہی کربلا کو مانگتا ہوں، بقیہ کربلاؤں کو نہیں مانتا. کوئی عاقلانہ جواب نہیں ہے. یہ ایک وہابیزم والی سوچ ہے، وہابیت والی سوچ ہے کہ جو ایک لفظ لکھا ہے آپ نے اس پر عقل و شعور کو استعمال نہیں کرنا، لکیر کے فقیر بن کے آپ نے رہنا، اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے دوسروں کو خوب آپ اب تہمات اور بہتان کا نشانہ بنائیں اور ان کو دین سے خارج قرار دیں، بدعتی قرار دیں، ایجاد کرنے والا قرار دیں. لیکن یہ افسوس کی بات ہے، یہی علماء جب عوام کے درمیان آتے ہیں تو عوام نے جو جو چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں اس کے حلیت کے اور اس کے جواز کے اپنے جیب سے بعض اوقات دلائل لے کے آنے لگ جاتے ہیں.
لیکن جب اہداف کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے، سیرت امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو ذہن کو مشوش کرنے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت ایک تعجب آور چیز ہے۔ بس پہلی چیز آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جملہ بلا شک و شبہ قرآن اور روایات میں وارد نہیں ہوا، لیکن کاملاً ادھر سے یہ اخذ کیا گیا۔ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلا بدر کے میدان کو لے لیں، کربلا سے پہلے بدر کا میدان ایک اہمیت رکھتا تھا، اور امام زمان علیہ السلام کی سے مربوط روایات میں بھی 313 کی تعداد بدر کے شہداء یا بدر میں جو شرکاء تھے ان سے مناسبت کی اساس کے اوپر آئی ہے۔ لہذا یہاں پہ آپ دیکھیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو مورد ہے، ہر دور میں ایک ابو لہب اور ابو جہل ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، فرعون و موسیٰ کا جھگڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جھگڑا ہے۔ اگر اسی طریقے سے آپ پیچھے جاتے جائیں، ہر دور میں، یہاں حتیٰ کہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا جھگڑا ہے۔ لہذا یہ ترجمانی ہر دور میں چلتی رہے گی، آج کے دور میں آ جائیں۔ امام زمان علیہ السلام الہی تمام رہبران کی ترجمانی کریں، اور ان کے تابعین وہ پیرو رہبران الہی کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ابلیسی ایک نظام ہے، اس کے اپنے کارندے ہیں، اس کے اپنے امام ہیں، اس کے اپنے لشکر ہیں، اتباع ہیں، اور ان دو کے درمیان ہر دور میں جھگڑا جاری رہے گا۔ یہاں پہ دوسرے مرحلے میں ایک آپ کو جواب دیا جائے، بس یہ رمزی زبان آپ نے دیکھا کہ رمز کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ حسینی رموز کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ خود سیرت امام حسین علیہ السلام و کربلا سے یہ رموز کو اخذ کیا جائے۔ اس لیے یہ جملہ بنانے والوں نے بنایا۔ یہ جس طرح سے ایک خوبصورت جملہ بعض اذہان کی طرف سے وارد ہوا اور پورے کے پورے اردو دان طبقے میں معروف ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی اسلام کو زندگی کے لیے امام حسین علیہ السلام جیسے قربانی چاہیے، یعنی وہ دین کو، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب تک اس مرحلے کی قربانی انجام نہیں پائے گی، حفاظت حقیقی معنی میں دین کی نہیں ہو سکے گی۔ ایک بہترین جملہ ہے۔ اب کوئی کہ یہ کہاں امام علیہ السلام نے کہا ہے؟ نہیں، امام علیہ السلام نے ان الفاظ میں نہیں کہا، لیکن یہی معنی آپ کو آیات اور روایات میں اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں نظر آ جائے گا۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ شاعری کی زبان رمزی زبان ہے۔ اسی طرح سے جو علامتی زبان ہے رمزی زبان ہے، شعار کی زبان رمزی زبان ہے۔ یہ ایک شعار ہے، کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا۔ اس سے یہ کہا جائے کہاں کا امام نے کہ مرد آباد امریکہ، یہ کہاں ہے کہ صدام جو ہے وہ قاتل تھا، ظالم تھا، کہاں کسی آیت اور روایت میں نہیں کہا، لیکن معیار ایک دیا، اس معیار کے تحت ہم صدام کے قاتل ہونے، شاہ جو اپنے آپ کے شیعہ ہونے کا دعوے دار تھا، قاتل ہونے کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا کہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ عالم دنیا دار ہے، یہ عالم ربانی ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں یہ کہا گیا کہ اس شخص کے بارے میں تو کہیں نہیں کہا گیا، لیکن ایک معیار دیا گیا، اس معیار کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے حق اور باطل کے جو معیارات آیات اور روایات میں وارد ہوئے ہیں، ان معیارات کو اگر ہم دیکھیں، بہترین آیات اور روایات کی عکاسی کرنے والا یہ جملہ کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا۔ یعنی اس طرح کا ذہن حقیقت میں کیوں تشویش پھیلاتا ہے اور شبہات پھیلاتا ہے؟ تاکہ کہیں یزیدیوں کے خلاف دوبارہ حسینی جذبات کھڑے نہ ہو جائیں۔ اور واقعی یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اس سے تو یزیدی ان کے پاؤں جا کے چومیں گے، ان کے سامنے سجدے کریں گے، ہاں یہ والے دین کو پھیلاتے رہو کہ جس میں یزیدی کے خلاف حسینی جذبے کو تم نے کھڑا نہیں کرنا، کیونکہ حسین علیہ السلام 61 ہجری میں وہ باب بند ہو گیا۔ اس کے بعد صرف رونے دھونے اور نیازے کھانے کا باب ہے، اس کے علاوہ کوئی باب کھلا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو تفکر ہے یہ حقیقت میں اہل بیت علیہ السلام کا تفکر نہیں ہے۔ دوسری چیز اس میں کہ ہمارے پاس کئی ایسی احادیث ہیں جس میں اسی طرح کا کلام، اس سے مشابہ چیزیں وارد ہوئی ہیں، جس میں ماضی میں کوئی شخصیت گزری ہے، لیکن اس شخصیت کو کردار کے عنوان سے اختیار کیا گیا، اور پھر ایک شخص جو امت کے درمیان اس وقت موجود ہے اس کی نشاندہی کی گئی کہ یہ آج کے دور کا مثلا فرعون حاضر الامہ، شیعہ سنی دونوں کتب میں وارد ہوا ہے کہ اس امت کا ایک فرعون، اور پھر نام لے کے بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے۔ اسی طرح لقمان حاضر الامہ، اس امت کا لقمان مثلا فلاں صحابی ہے۔
اسی طریقے سے اور ہمارے پاس ایسے کلمات آتے ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس امت کا فلاں شخص یہ ہے جو ماضی میں ایک فرد گزرا تھا، اسی کے کردار سے مشابہ چونکہ اس کا کردار ہے، لہذا اس کا عنوان اس کو دیتے ہوئے تعارف کرایا گیا۔ لہذا یہ رویش روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے، اور قرآن کریم نے بھی ہمارے پاس جو سنن تاریخ و سنن الہیہ کے عنوان سے موضوع ہے، اس کے تحت کئی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ عناوین آپ کے پاس موجود ہیں۔ لہذا قوموں کے جو زوال اور قوموں کے عروج کے جو اسباب تھے، وہ اسباب آج کے دور میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ مثلا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر طالوت نے جالوت کو شکست دے دی تو جن عناصر کی وجہ سے طالوت وہ حاکم بنا اور اس نے وہاں پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اگر یہی کردار آج کے دور میں ہمیں اس امت میں کسی فرد میں نظر آئے تو ہم تشبیہاً یہ کردار سے تشابہ کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور کا مثلا طالوت یہ شخص ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو جناب طالوت تھی وہی شخص ہے، ایسا قطع نہیں ہے، یا وہ جو ذاتی خصوصیات جناب طالوت کی تھیں وہ اس شخص کو بھی حاصل ہوگی، ایسا قطع نہیں ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریخ نقلی ہے، فوٹو کاپی جسے کہتے ہیں۔ آپ نے یعنی فوٹو کاپی کرنی ہے، جیسا لکھا ہے ویسا پڑھ دیں، سمجھ آتا ہے نہیں آتا، صحیح تھا غلط تھا، شیعہ نے لکھا ہے سنی نے لکھا ہے، میرا کام چل رہا ہے چلو پڑھ دو، کوئی مشکل نہیں۔ اکثر آپ یہ دیکھیں گے جو مجالس میں ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا پورا کلام اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا زیارت کے عنوان سے ایک ایسی فضیلت بیان کریں گے اصل زیارت کی کتب میں ہی نہیں ہے۔ مثلا کہیں گے زیارت امین اللہ کے یہ فضائل ہیں، اب ڈھونڈنے میں آپ جائیں تو وہ آپ کو نہ معتبر کتاب میں ملے گا اور صحیح سند روایات میں تو اصلاً ہے ہی نہیں، ادھر سندیں یاد نہیں آئیں گی۔ وہ جو خود مصائب پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر بیشتر مصائب وہ آپ کو اصلاً کتابوں میں نہیں نظر آئیں گے، لیکن یہاں پہ اپنا کام چلانے کے لیے جو چیزیں نکال سکتے ہیں گھڑ سکتے ہیں وہ گھڑتے ہیں۔ بہت زیادہ کیا بیان کریں گے کہ میرا ذہن یہ کہتا ہے، اپنے ادھر ذہن اپنے ادھر احتمالات کی اساس کے اوپر کربلا سے چیزوں کو بنانا وہ اپنا لیے جائز قرار دے دیں گے، لیکن حسینی جذبے حسینی سیرت بیدار نہ ہو جائے اس سے خوف زیادہ ہے کہ میرا یہ وظیفہ نہ ہو کہ جان پر کھیلنا پڑ جائے، کہیں صدائے حق یزیدیت کے خلاف بلند کرنا پڑ جائے، چاہے مجھے بھی میثم تمار کی طرح گرفتاریوں اور پھانسی کے اوپر عشق امام علی علیہ السلام میں لٹکانے کا خوف پیدا نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ بزدل ذہن اس طریقے سے یہ باتیں کرتا ہے تاکہ معاشرے کو بزدل بنا سکے۔ امام حسین علیہ السلام موقف ان کا واضح، ان کی سیرت اور روش واضح، اور ان کا جو عمل تھا وہ تمام امت کے لیے واضح ہے۔ اب اس میں یہ جو دوسرا نقطہ آپ کی خدمت میں اٹھایا ہے روایات اور آیات سے کہ تشبیہاً اگر ایک کردار دوسرے کردار سے مشابہ ہو تو تشبیہاً اب ایک عنوان دے سکتے ہیں۔ تشبیہ ہم جانتے ہیں کہ یہ علمی دنیا میں اگر آپ جا کے اس اسلوب کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک وہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے مشبہ، اور ایک مشبہ بہ ہوتا ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تشبیہ کے قواعد میں سے ہے کہ مشبہ بہ میں جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وصف جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے یا اوج پر ہونا چاہیے اس شخص کی نسبت کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ مثلا آپ اگر اپنے بیٹے کو یا اپنے محبوب کو چاند سے 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتے ہیں تو 14ویں کے چاند میں زیادہ حسن اور کمال اور جلوہ دکھائی دینا چاہیے، تب یہ تشبیہ صحیح ہوگی، وَإِلَّا تشبیہ مقلوب کہلائے گی، الٹی تشبیہ کہلائے گی۔ لہذا ادھر کہیں گے میرا بیٹا 14ویں کے چاند جیسا ہے، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 14ویں کا چاند آسمان والا بن گیا، قطعاً نہیں، کوئی بھی نہیں یہ سمجھتا۔ یا یہ کہتے ہیں کہ بحر العلوم علم کا سمندر آ رہا ہے، اب کوئی بھی یہ نہیں کہے کہ دیکھا سمندر تو وہی کراچی والا ہوتا ہے۔ یہ کتنے احمق لوگ ہیں اور اپنی طرف سے چیزیں اختراع کر لیتے ہیں۔ کبھی علم کا بھی کسی نے سمندر دیکھا ہے؟ پانی کا سمندر ہوتا ہے، کراچی کے ساحل کے اوپر یہ وہ دکھائی آپ کو دے گا۔ لہٰذا مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں گا کہ میں تو ایک ہی سمندر مانتا ہوں، وہ جو کراچی کے ساحل پہ بہہ رہا تھا، میں کوئی ایسا سمندر نہیں مانتا، نہ کوئی ایسا شہر مانتا ہوں۔ مدینہ تو العلم، مدینہ تو ہوتا ہے وہ مٹی اور خاک سے اور گھروں سے بنا ہوا شہر، یہ کون سا علم کا شہر آ جاتا ہے؟ لہٰذا یہ تشبیہی اسلوب ہے۔ یعصب الدین مدینہ العلم علی بابہا، یہ تشبیہی اسلوب ہیں۔ یہ نزدیک کرنے کے لیے ایک معنی کو، اس معنی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، کسی شخصیت کی
عظمت کو، اس کی شخصیت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو آج کے دور میں موجود ہے، نہ کہ یہ وہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ مثلا 14ویں کے چاند جیسا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آسمان کا چاند اس نے غائب کر دیا اور اس کا یہ چہرہ جو ہے ادھر لگ گیا اور وہ پوری دنیا میں ذو فشانی کرا، نہیں۔ پھر تشبیہ ایک جہت سے ہوتی ہے ہمیشہ، نہ کہ تمام جہت سے۔ یہ نقطہ بہت مہم ہے۔ مثلا جب آپ تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس سے مشابہ ہے، مثلا میرا بیٹا یا میرا محبوب وہ چاند 14ویں کے چاند جیسا ہے یا 14ویں کا چاند ہے، تو یہاں پہ ایک جہت ہوگی کہ جس طرح 14ویں کا چاند تاریکی میں ذو فشانی کرتے ہوئے خوبصورتی کو ایجاد کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ تمام کے تمام افراد اور اشخاص میں خوبصورتی کو ایجاد کر رہا ہے۔ خوبصورتی کی وجہ سے، قد کاٹھ، بلندی اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے یہ کہا جائے۔ ادھر جہت یہ ہے، دوسری طرف سے جہت لے لیں تو وہ تشبیہ بیکار ہے، کیونکہ 14ویں کے چاند کے اپنے ذاتی کئی خصوصیات ہیں، اس اعتبار سے تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں، اس کے بشر ہونے کے اعتبار سے کئی خصوصیات ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ماضی میں کوئی ہستی گزری ہے، مثبت ہو یا منفی، اگر اس کا کردار آج کے دور میں کسی میں نمایاں نظر آ رہا ہے تو تشبیہاً اس شرط کے ساتھ جو ماضی میں ہے اس میں وہ کمال یا وہ نقص اپنے اوج کے اوپر ہو، اور اس کمال اور نقص میں اس سے مشابہت کی بنیاد پہ ایک جہت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مماثلت یا شباہت کو اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، کوئی عیب اور حرج اس میں نہیں ہے۔ ادھر ظاہری الفاظ کی طرف نہیں آئیں گے، ظاہری الفاظ کی طرف آئیں گے تو وہی وہابیوں والے اعتراضات آ جائیں گے، یہ تو مدینہ العلم کون سا ہوتا ہے، بحر العلم کا بحر کون سا ہوتا ہے، علم کا تو کوئی سمندر نہیں ہوتا، اچھا علم کا کون سا دروازہ ہوتا ہے، اور دوسروں نے پکڑ کے پھر کھڑکیاں بھی بنا دی، پر نالے بھی بنا دیے۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ تشبیہ ہی ایک اسلوب ہے اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام وہ حق کے ترجمان تھے اپنے دور میں، اور ان سے اعلیٰ ترین ترجمانی کرنے والی کوئی ہستی کرۂ ارض کے اوپر اس وقت موجود نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے وظیفہ امامت کو ادا کرتے ہوئے خروج اور قیام فرمایا۔ اس کے مقابلے میں یزید لعین اور اس کا لشکر آیا اور وہ ایک میدان کے اوپر ٹکراؤ پیدا ہوا، بس حق اور باطل آمنے سامنے اس جگہ پر ہو گئے۔ اب یہاں پہ اگر تشبیہی اسلوب اختیار کرتے ہوئے ایسی صورت ہو کہ پوری دنیا کا باطل ایک جگہ جمع ہو گیا، اور جو حق پرست ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ سارے کے سارے ایک شخصیت کے پرچم تلے آج کے دور میں جمع ہو گئے ہیں، اور میدان جنگ جو ہے، چاہے وہ میدان عملی طور پہ میدان جنگ کوئی ملک اور زمین ہو، یا وہ اقتصادی میدان ہو، یا فکری میدان ہو، یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی میدان ہو، وہ میدان اگر سج رہا ہے اور اس پہ دونوں لشکر اپنی قیادتوں کے ماتحت آمنے سامنے آ جائے، ادھر تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم ادھر کہیں گے کہ یہ حسین زمان ہے۔ حسین زمان کہنے سے اصلاً یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کی طرح اس سے بھی عصمت دی ہے، عصمت کبریٰ، اور اس کو بھی امام بنا کے بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی نواس رسول ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو ذاتی خصوصیات ہیں امام حسین علیہ السلام کی، یہ تو قابل انتقال نہیں ہے یہ چیزیں۔ لیکن یہاں پہ یہ جہت اگر آپ مد نظر رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کرۂ ارض پر حق کے واحد ترجمان تھے، اور اس حق کے اتباع کرنے والے جتنے بھی تھے، چاہے وہ یزیدی لشکر میں تھے یا عثمانی لشکر میں تھے یا شیعان امام علی علیہ السلام میں سے تھے، وہ سارے کے سارے اس لشکر کے تحت جو آ سکتا تھا وہ آ کے اپنے آپ کو حق کے پرچم کے تحت لا کھڑا کیا، اور پھر یزیدی سے حر ریحی حسینی بن گیا، اسی طرح زہیر حسینی بن گیا، اسی طرح کوفی سے حسینی بن گیا۔ یہ جو پرچم ہے اور اس پرچم کے ماتحت لشکر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک طواغیت جس کا سربراہ یزید، یا ایک ریاستی جو منصب کے اوپر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے اور اس کے اپنے لشکر ہیں۔ لہذا اس تشبیہ کے اعتبار سے دیکھیں کہہ سکتے ہیں، کوئی اس میں عیب اور حرج نہیں ہے، کیونکہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہی ایک نہیں ہو سکتے، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس سے دی جا رہی ہے وہ دونوں ایک ہو جائیں ہر لحاظ سے، نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی ذاتی خصوصیات رہتی ہیں اس دور میں اور شخصیت کے ساتھ، لیکن وہ جہت کہ جس میں شباہت پائی جاتی ہے، شباہت بھی جب پائی جائے گی تو ایک ذات میں اعلیٰ اوج کی شباہت پائی جاتی ہے، اور دوسری ذات میں وہ اعلیٰ اوج نہیں ہے لیکن وہ مشابہ ہے اس سے،
مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں اسد اللہ، اللہ کا شیر، تو نعوذ باللہ یہاں پہ ہم امام علی علیہ السلام کو جنگل والے شیر سے ہم نے ملا دیا. وہ تو عقل و شعور بھی نہیں رکھتا، منہ کی بدبو کی جہت سے بھی شیر کی مثالیں عربی زبان میں معروف ہیں. صرف شجاعت نہیں ہے، دانت اس کے لمبے ہیں، وحشی ایک درندہ ہے، اور بہت ساری عجیب و غریب حیوانی حرکتیں ہیں. وہاں پہ ہم اصلاً یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہتا یار یہ دیکھو توہین ہوگی امام علی علیہ السلام کی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جس جہت سے لے رہے ہیں وہ جہت شجاعت ہے، اور جس اور جہت سے لے رہے ہیں کہ یہ بادشاہت تمام حیوانوں کے اوپر کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے اوپر بادشاہ، سلطان، حاکم، رہبر امیر المومنین علیہ السلام کو بنایا. اسی طرح یہ وہابی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو یعصوب الدین، یعصوب یعنی مکھی کے شہد کی مکھی میں جو ملکہ ہوتی ہے جس کے گرد پورا کا پورا چھتا اور پورا کی پوری مکھیاں گھومتی ہیں. ابھی نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام اس طرح ہو گئے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، اس سے کوئی بھی یہ معنی نہیں لیتا. لہذا اور اس طرح کی تشبیہات آپ دیکھیں گے. دابت الارض، زمین پہ چلنے والے، رینگنے والے یا چلنے والا کوئی بھی خلقت، اسے دابہ کہتے ہیں. اب روایات معتبر بھی ہمارے پاس موجود ہیں قرائن کی اساس کے اوپر اگر لیں، دابت فی الارض یا دابت الارض سے مراد امیر المومنین علیہ السلام. اب یہاں پہ کہیں گے رینگنے والے جانور یا رینگنے والے حشرات، ان کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ یا جو زمین کے اندر سے باہر آئے کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی بھی معنی لے لیں، یہاں پہ جہت کو دیکھا جائے گا. لہٰذا اگر آپ جہاد کو ہٹا کے ان تشبیہی اسلوبوں کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں تو جن کو آپ فضائل قرار دیتے ہیں وہ تو پھر رذائل کے زمرے میں آنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا علمی دنیا، عقلی دنیا اور عوام اس بات کو سمجھتی بھی ہے، کوئی بھی یہ معنی نہیں لیتا کہ جس طرح سے مولانا صاحب اور بعض ایسے مشوش ذہن لوگ دوسروں کو بھی اپنے اس تاریکی تشویش اور شک کی دنیا سے آلودہ کر رہے ہیں، وہ بس اس ایک مرض میں مبتلا ہیں. کوئی بھی اس طرح سے معنی نہیں لیتا کہ یار یہ واقعاً عمار بن گیا. مثلا ہم کہتے ہیں کہ عمار رہبر یا عمار پاکستان، جناب عمار رضی اللہ عنہ، ان کی کچھ خصوصیات تھیں، ذاتی خصوصیات تھیں جو انہی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ ذاتی خصوصیات ان کو آج کے دور میں شباہت اور مماثلت سے جدا بھی کر رہی ہیں. لہٰذا یہ معنی آپ نے ملاحظہ کیا کہ شباہت کے باب سے بھی کوئی عیب اور حرج نہیں ہے، جیسا کہ رہبر معظم نے یہ جملہ بعض اوقات بیان کیا ہے، یا سید حسن نصر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ رہبر معظم دامت ظلہ العالی کے لیے یہ جملہ بیان کیا حسین زمان. یہاں سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح امام معصوم بن گئے، نواس رسول بن گئے. وہ خصوصیات جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی، جس طرح علم لدنی کا مالک ہونا، ولایت تکوینی کا ان کے پاس ہونا، یا ایک جو بلند مرتبہ اہل کسا میں سے ان کا قرار پانا، جو فضائل ہیں سید و شباب اہل، ایک بھی ان میں سے فضیلت نہیں ہے رہبر معظم کے پاس. بلکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے خاک پا ہیں ہم لوگ، ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر ہماری حیثیت ہے. لیکن جب حق اور باطل اور ٹکراؤ اور حق و باطل کی قیادت امام زمان علیہ السلام کی نیابت میں کرنے کی بات آئے تو یہاں پر ایک شبہت آتی ہے کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام حق کی قیادت کرتے ہوئے باطل سے ٹکرائے اور تمام کے تمام حق کے پیرو وہ ان کے پرچم کے تلے کھڑے تھے، اسی طریقے سے یہاں پہ ایک تشبیہی طور پہ آتی ہے. اور تشبیہ میں عرض کیا کہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں اوج تک یہ صفت پائی جاتی ہے، اور جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں اس کی نسبت کم صفت پائی جائے گی. یہ ہمارے پاس دوسرا نقطہ ہو گیا تشبیہ. تیسری چیز جو بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، شیعہ کا تصور اپنے امام کے بغیر کیا ممکن ہے؟ قرآن کریم نے واضح یہ بات بیان کی ہے، اور اس کے ضمن میں آیت کریمہ کے ضمن میں روایت بھی موجود ہے. افمن کان میتا، کہ کیا وہ شخص مردہ نہیں تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا. یعنی روحیں مردہ پڑی ہوئی تھیں، ہم نے ان روحوں کو زندہ کیا. لیکن کیسے؟ وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے پھر نور قرار دیا، ایک نور قرار دیا. یمشی بہی فی الناس، لوگوں میں زندگی اس کے ذریعے سے بسر کرتا ہے. یہ نور نہیں ہے تو اس کی زندگی بھی نورانی نہیں ہے، وہ پھر ظلمات کے اندر ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتا.
لہٰذا حقیقی شیعہ وہ ہے کہ جو نورانیت امامت میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ اب یہاں پہ آپ یہ مفہوم سمجھانا چاہتے ہیں، روایات میں وارد ہوا ہے کہ نور سے مراد امام معصوم ہر دور میں اپنے شیعوں کے لیے وہ امام معصوم ہے۔ امام معصوم کی نورانیت امامت و ہدایت سے اگر مستفیض ہوتے ہوئے کوئی شخص زندگی بسر نہیں کرتا، وہ نام کا سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی نام اس کا رکھ دے، نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا وہ شخص میت کہلائے گا۔ اس کی زندگی کب ہوگی؟ جب اس کے اندر روح نورانیت امامت، اس کی کرنیں اس کے روح کے اوپر جلوہ گر ہوں۔ لہٰذا یہاں پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے شیعہ کا امام سے ربط بتانا ہے تو آپ کے پاس کون سا سب سے بہترین نمونہ ہے؟ مثلا قرآن کریم میں بھی ہے کہ ذبح عظیم کو بتانا ہے۔ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں۔ اہل سنت کے بزرگ دیوبند کے عبدالعزیز دہلوی نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اقرار کیا تھا ذبح عظیم جناب اسماعیل نے امام حسین علیہ السلام ہے۔ کیسے آپ ذبح عظیم بتائیں گے اگر کربلا کو اور اس کے مسائل کو اس تفکر کے ساتھ آپ ذکر نہ کریں؟ لہذا آج کے دن ہم سوال کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام سے ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ کیسی ان کی نصرت کریں، کیسی ان کی اطاعت کریں؟ ذرا آپ 12 ائمہ علیہ السلام میں سے اصحاب کے نمونے لے کے آئیں۔ کیا حق اور باطل کی جنگ میں امام زمان علیہ السلام کوئی جنگ نہیں لڑ رہے؟ بس گھر بیٹھے میں باطل جو مرضی کرتا رہے، جیسے تیسے وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا رہے۔ امام علیہ السلام کہ میں تو جنگ نہیں لڑ سکتا اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے ذہن کے افراد اسی طرح کا نقشہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کھینچتے ہیں کہ وہ اپنی عبادتوں اور تسبیح میں مصروف ہیں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، شیعوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ نہیں انصار مہیا نہیں ہے۔ جب انصار مہیا ہو جائیں گے تو اچانک انہیں کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوگی اور پھر نکلیں گے، پھر ہم بھی چلے جائیں گے جی، کیونکہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی لیکن پھر بھی انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے۔ مثلا تلوار چلانے نہیں آتی لیکن اس ٹائم کوئی آٹومیٹک کوئی ایسی چیز اندر پڑے گی تو سب کچھ چلانا ہمیں آ جائے گا اور قربانی دینا بھی آ جائے گا۔ لہذا یہ تصور آیا صحیح ہے یا یہ تصور ہے؟ نہیں۔ جس طرح سے زحمات اور مشقتیں انصار امام حسین علیہ السلام نے اٹھائیں اور جو ربط اور تعلق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انصار امام حسین علیہ السلام کا تھا، ویسا تم اگر اپنا تعلق جوڑو گے تو یہاں پر تم میدان میں حاضر کہلانے کے مستحق کہلاؤ گے، اور اس عنوان کو اپنے ساتھ تم چسپاں کر سکتے ہو کہ میں بھی میدان میں حاضر ہوں۔ کوئی تو اسوہ اور نمونہ ہو۔ کیا آج کے دور میں حق اور باطل کی جنگ ختم ہو گئی؟ کیا آج کے دور میں جو امام حسین علیہ السلام کے فرمودات تھے وہ بالکل ختم ہو گئے 61 ہجری کے ساتھ ہے کہ تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ حق کو پامال کیا جا رہا ہے اور باطل چھاتا جا رہا ہے؟ یا اگر یزید جیسا حاکم اگر آ جائے تو پھر اسلام کے اوپر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے؟ یہ سارے کے سارے جملات صرف 61 ہجری تک تھے اور ختم ہو گئے۔ آج کے دور میں ہم یہ جملات نہیں ادا کر سکتے۔ آج کے دور میں ہم اس طرح کا معیار بنا کے امام زمان علیہ السلام یا ان کی نیابت میں، مثلا کوفہ کے اندر تو خود امام حسین علیہ السلام موجود نہیں تھے، مسلم بن عقیل تھے، تو ہاتھ مسلم بن عقیل کا تھا، بیعت امام حسین علیہ السلام کی ہو رہی تھی۔ وہاں پہ شخصیت مسلم بن عقیل کی تھی جو غیر معصوم ہیں، لیکن نمائندگی امام حسین علیہ السلام کی ہو رہی تھی۔ وہاں پہ قربانی مسلم بن عقیل کے لیے دینے کے لیے وہ عہد و پیمان باندھ رہے تھے، لیکن قربانی امام حسین علیہ السلام اور اہل کربلا میں امام مسلم بن عقیل کو شمار کیا جاتا جبکہ وہ کوفہ میں شہید ہوئے۔ اگر کربلا ایک مٹی کا ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے زمین کا وہی کہلاتا ہے تو پھر آپ اعتراف کریں مسلم بن عقیل تو شہدائے کربلا میں نہیں ہے۔ پھر آپ اقرار کریں کہ ہانی بن عروہ شہدائے کربلا میں نہیں ہے۔ کیوں ان کو شمار کرتے ہیں؟ پھر جو بعض مصائب پڑے جاتے ہیں جناب مسلم بن عقیل کے اس فرض کے ساتھ، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ کربلا میں تھے، وہ جو کہتے ہیں کربلا میں نہیں تھے تو کیوں ان کے اوپر گریہ کرتے ہیں؟ اچھا کہاں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ گریہ نہیں کر سکتے تو کیوں پھر مسلم بن عقیل کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں؟ کوئی ایک روایت لیں جس میں لکھا ہو مسلم بن عقیل کے اوپر گریہ کرو، ایک روایت لے کے ان کے بچوں کے اوپر گریہ کرو، حور کے مصائب پڑھ کے گریہ کرو۔ یعنی یہ جو وہابی ذہن ہے وہ پھر اس طرح کے نتائج تک آپ کو پہنچا دے گا۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ نیابت کا جو نظام ہے وہ حقیقی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے امام معصوم کی، وہ غیر حقیقی ترجمانی نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل
جب امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نامزد تھے اور وہاں پہ شخصی طور پہ انہیں نامزد کیا گیا، اور آج کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک ملاک اور معیار بنا کے نامزد کیا گیا ہے، تو یہاں پر حقیقت میں رہبر معظم اور ان کے پرچم حق کے ساتھ وابستہ ہونا، امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر اور ان کے پرچم کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ یا یہ وہ فتویٰ آیت اللہ سیستانی کا یاد کریں کہ جس میں داعش جب قریب پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے نمائندے کے ذریعے کربلا میں یہ اعلان کرایا، اور اس کا یہ حصہ تھا کہ جو شخص اس ٹائم دفاع کرتے ہوئے شہید ہوگا وہ بغیر غسل کے اور کفن کے اسے دفنا سکتے ہیں اگر اسی جگہ شہید ہوا ہے، اور گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ جہاد کر رہا ہے اور ان کی معیت میں شہید ہوا ہے۔ لہذا یہاں پر یہ سلسلہ جنگ حق و باطل نہیں ختم ہو رہا۔ اگر امام علیہ السلام وہ کوفہ میں ظاہر نہیں ہیں تو ان کا نمائندہ ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اس جنگ کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ آج امام زمان علیہ السلام اگر ہماری نظروں کے دائرے میں نہیں آ رہے جبکہ حاضر ہیں ہمارے درمیان اور ظاہر بھی ہیں ہمارے قلوب کے اندر معرفت کے ذریعے سے، لیکن ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہے، تو حتماً و حتماً ان کی اس جنگ کو ان کے ترجمان آگے لے کے چل رہے ہیں، لہذا لشکر ختم نہیں ہوگا، جنگ ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ آپس میں ہمارے ایک بہترین صورت میں اس پوری گفتگو کی اگر ہم عکاسی کرنا چاہیں تو ہم اس جملے کے ساتھ کر سکتے ہیں، کل یوم عاشورا، ہر دور میں ایک امام ہے، ہر دور میں اس امام کے تابع ہیں، اور امام بھی حق پر ہیں اور ان کے اتباع کرنے والے بھی اہل حق ہیں، اور حق اور اہل حق جب کہیں موجود ہیں تو باطل سے ٹکراؤ میں ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے روز عاشور ہے کہ تم اس ٹکراؤ میں جان کو قربان کرو، اولاد کو قربان کرو، مال کو قربان کرو، ماؤں کے پاس بچے ہیں شیرخوار وہ بھی قربان کر دے اس حق و باطل کی جنگ میں، اور دوسری طرف جو باطل ہے اس کے بھی اپنے امام ہیں اور اس کے بھی اپنے پیاروں، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، ہر زمین کے اوپر یہ جھگڑا ہے، کیونکہ امام ہر دور میں اور ان کے تابع ہر دور میں، جب امام حق اور اہل حق موجود ہیں تو پھر مارکہ حق بھی ہر میدان میں سجا ہوا ہے۔ اس کے لیے بصیرت حق چاہیے، حقیقی بصیرت چاہیے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔